میں نے پچھلے جمعے کو جب حضور قبلہ داتا گنج بخش علی حجویری ثم لاہوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور ان کے دینی کارناموں کی چند باتیں آپ کے گوش گزار کی تھیں، تو میں نے عرض کیا تھا کہ اسی ماہ مقدس میں دوسری عظیم شخصیتوں کے بھی آراس ہیں اور ان کے بھی عرس منائے جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کے عظیم ترین بندوں میں سے کئی عظیم ترین بندے اس ماہ مقدس میں وصال فرما ہوئے، ان کے انتقال ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک حضور قبلہ شیخ احمد سرہندی حضور مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جو 11ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں اور عظیم ترین بزرگ ہیں۔ ان شخصیتوں کو بیان کرنے اور ان شخصیتوں کو سننے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ان لوگوں سے سیکھا جائے کہ مشکل وقت میں کیسے دین سے جڑا رہا جا سکتا ہے اور مشکل وقت میں اللہ جل شانہ پر توکل کر کے کیسے مشکلات کو فیس کیا جاتا ہے۔ چنانچہ آج کی اس نشست میں حضور قبلہ شیخ احمد سرہندی یعنی حضور مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور ان کی خدمات میں سے چند خدمات آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اسلام پر ہر تھوڑے عرصے کے بعد مشکل وقت آیا ہے، جس کو علامہ اقبال نے کچھ یوں کہا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شراب رو لہبی، یعنی شروع دن سے ہی حضور نبی پاک علیہ السلام جو دین لے کر آئے یعنی اللہ کا دین، اس کے مقابلے میں شیطان کی طرف سے شرارتیں ہوتی رہی اور چراغ مصطفی کے مقابلے میں جو بو لہبی شرارے ہیں وہ بلند ہوتے رہے اور ہمیشہ سے پاکان امت و اللہ کے نیک بندے ان چیزوں کا سامنا کرتے رہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ مشکلات حضرت آدم کو بھی پیش آئیں، بعد کے نبیوں کو بھی پیش آئیں۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور نبی کریم علیہ السلام کے بعد پھر ان کی امتوں کو ان مصائب و مشکلات کا ان کی امت کو ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ جل شانہ کی خاص مہربانی ہے اس امت پر۔ اس مہربانی کو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس سے بیان فرمایا کہ مشکلات تو ہوں گی، قیامت تک دین اسلام کے مقابلے میں شیطان اور شیطانی ٹولے اپنی سازشیں کرتے رہیں گے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ایسا قرب قیامت میں ہوگا بس کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لائیں گے اور دجال کو ختم کریں گے، اس کے بعد صرف ایک ہی دین ہوگا، وہ دین اسلام ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے دین اسلام کے مقابلے میں شرارتیں ہوئی ہیں اور ہوتی رہیں گی، شیطانی ٹولے حملے کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ان شیطانی ٹولوں سے مقابلے کے لیے اللہ جل شانہ نے ایک خاص مہربانی
مرحومہ پر فرمائی ہے خاص مہربانی. وہ خاص مہربانی یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کی امت میں ایسے عظیم ترین افراد پیدا کیے ہیں اور قیامت تک یہ عظیم ترین افراد پیدا ہوتے رہیں گے جو دین کی عظیم ترین خدمت کر کے دین پر ہونے والے اعتراضات کو دفع بھی کریں گے اور شیطانی حربوں کو اور شیطانی ٹولوں کو ناکام بھی کرتے رہیں گے. یہ ہوگا کہ وقتی طور پر اسلام کو سخت آزمائش کا سامنا ہو. یہ ہوگا کہ مسلمان سخت ترین آزمائشوں میں مبتلا کر دیے جائیں. لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ جل شانہ اپنے بندوں میں سے کسی ایسے بندے کو بھیجے گا جو تمام تر مشکلات سے مسلمان بندوں کو نکال لائے گا اور اسلام پر ہونے والے تمام تر اعتراضات کو دفع کر کے اسلام کا چہرہ پہلے کی طرح اجال دے گا، اس کو ستھرا اور نکھرا کر دے گا. یہ ایک بہت بڑی مہربانی ہے اللہ کی سنت پر. چنانچہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی راس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا. بے شک اللہ جل شانہ ہر صدی کی ابتدا میں، ہر نئی صدی کے شروع میں، یعنی ہر 100 سال کی ابتدا پر اللہ جل شانہ اپنے ایسے خاص بندے کو مبعوث فرمائے گا، چنے گا، جو اس دین کو دوبارہ اس کی تجدید کر کے، اس کے اعتراضات کو دور کر کے، اس کے چہرے کو دوبارہ نکھار کر لوگوں کے سامنے پیش کر دے گا. ہر 100 سال کی ابتدا پر، یعنی 100 سال ابھی مکمل ہونے والے ہیں ہجری کے مطابق. تو 100 سال کی ابتدا پر کہ اگلا 100 سال شروع ہوگا، اس سے پہلے سال پہلے، 2 سال پہلے، 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، اس ہجری کیلنڈر کے مطابق اللہ جل شانہ اپنے وعدے کے مطابق ایک ایسے بندے کو کھڑا کرے گا جو دین پر ہونے والے تمام حملوں کو روک دے گا، جو دین پر ہونے والے تمام تر اعتراضات کو ختم کرے گا. دین کا نقشہ بگاڑ دیا گیا ہوگا، وہ دین کا نقشہ دوبارہ درست کر دے گا. دین میں بدعات اور منکرات، ناپسندیدہ چیزیں جن کو اللہ رسول پسند نہیں کرتے، لوگوں نے دین میں ملاوٹ کر دی ہوگی. اللہ اپنے اس بندے کو بھیجے گا، وہ کھرا اور کھوٹا الگ کر دے گا، وہ صحیح اور غلط الگ کر دے گا. دین میں جتنی چیزیں لوگوں نے شامل کر دی ہوں گی دین کے نام پر، وہ تمام ان چیزوں کو جس کا تعلق دین سے نہیں ہوگا، ان تمام چیزوں کو دین سے علیحدہ کر دے گا. اس کو شریعت کی اصطلاح میں اس بندے کو مجدد کہا جاتا ہے. مجدد دین کو نئے سرے سے اجال کر، نکھار کر لوگوں میں پیش کرنے والا، مجدد نیا کر دینے والا. یعنی دین جس شکل میں اللہ نے کے نبی نے دیا تھا، پھر بعد کے لوگوں نے اس دین کے چہرے پر جو غبار اڑائی اور دین میں چیزیں ملا دی اور دین کے نام پر اسے دین کا درجہ دینے لگے، یہ شخص آ کر ان تمام چیزوں سے دین کو پاک کر دے گا اور دین کو نیا کر کے، اجال کے، نکھار کے میرے بندوں میں پیش کر دے گا، اور دین دوبارہ اسی شکل میں آ جائے گا جس شکل میں نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ کو دیا تھا اور محمد مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کو دیا تھا. یہ بہت بڑی خدمت ہے، یہ آسان بات نہیں ہے. یہ جو کام ہے یہ نبیوں والا کام ہے، یہ کام آسان نہیں ہے، یہ نبیوں والا کام ہے، یہ کام نبیوں کے ہیں.
بہت ٹف جاب ہے یہ کہ لوگ بدعتوں میں، منکرات میں، حرام کاموں میں، محرمات میں، ناجائز امور میں، خلاف شرع کاموں میں مصروف ہو چکے ہوں گے، وہ غلط کو صحیح سمجھتے ہوں گے۔ میں اس کی مثالیں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، ابھی تمہید آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ بالکل وہ دین کو ایک ایسا ملغوبہ بنا چکے ہوں گے کہ فرق کرنا مشکل ہو گیا ہوگا کہ اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ لوگ اپنے اپنے طور پر محنت کر رہے ہوں گے، لیکن ایک خاص بندہ ہم بھیجیں گے جو ببانگے دہل ڈنکے کی چوٹ پر کھرا اور کھوٹا الگ کر کے دکھا دے گا۔ اس کو شریعت میں مجدد کہا جاتا، مجدد۔ اور میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر صدی کے شروع میں، صدی کہتے ہیں 100 سال کو، ہر 100 سال کی ابتدا میں اللہ اپنے ایسے کسی بندے کو، کوئی ایک بندہ ہوتا ہے یا بندوں کی پوری ایک جماعت ہوتی ہے جن کو اللہ منتخب کرتا ہے، اور یہ لوگ مل کے دوبارہ دین کو اصلی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ان کو مجدد کہا جاتا، ہر صدی میں۔ آج جن مجدد صاحب کی بات ہے، یہ 100 سال کے ابھی مجدد ہیں۔ یہ مجدد 100 سال کے لیے ہوتے ہیں، 100 سال کے لیے، 100 سال تک ان کی تعلیمات کی روشنی میں لوگ غلط سے رکتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں، پھر 100 سال کے بعد دوبارہ اللہ بھیج دیتا، اور یوں یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ آج ہم جس عظیم ترین بزرگ ہستی کی گفتگو کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ 100 سال کے مجدد تو ہیں، 100 سال کے مجدد تو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص فضیلت یہ بھی عطا فرمائی۔ ان کی کوششوں کے نتیجے میں اللہ نے لوگوں کی زبان سے ان کے لیے ایک اور لفظ ادا کروایا۔ وہ لفظ یہ ہے کہ یہ مجدد الف ثانی ہے، یعنی یہ 100 سال کے تو مجدد ہیں، لیکن ان کے کارنامے اتنے عظیم ہیں کہ لوگوں کی زبان سے اللہ نے یہ کہلوایا کہ یہ اگلے 100 سال کے ساتھ ساتھ 1000 سال کے بھی مجدد بنا کر بھیجے گئے۔ 1000 سال کے، الف عربی میں کہتے ہیں 1000 کو، اور ثانی کہتے ہیں دوسرا 1000 سال۔ اب یہ دوسرا 1000 سال کیا ہے جس میں ہم چل رہے ہیں، جس میں ہم چل رہے ہیں؟ یہ 15ویں صدی ہجری چل رہی ہے، 15ویں صدی ہجری ہے۔ 1000 سال گزر گئے، اس کے 443 سال مزید گزر گئے، اور ہم 15ویں صدی ہجری میں چل رہے ہیں۔ تو ایک تو ان کی شان یہ ہے کہ یہ 100 سال کے مجدد تو ہیں، لیکن اللہ نے ان کو مزید ایک کمال یہ عطا فرمایا کہ لوگوں کی زبان سے یہ بھی کہلوا دیا کہ یہ 1000 سال کے مجدد ہیں، 1000 سال کے۔ ان کا نام کیا ہے؟ آج دنیا میں اکثر لوگ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، جو بھی مسلم ملک ہے، عرب ہے، مصر ہے، الجزائر ہے، شام ہے، لبنان ہے، یمن ہے، ہر جگہ لوگ ان کو جانتے ہیں، اور اکثر لوگ ان کو مجدد الف ثانی سے جانتے ہیں۔ یہ ان کا خطاب ہے، ان کا نام ہے احمد، حضور کے نام پر ان کا نام ہے احمد، علاقہ سرہند کے رہنے والے ہیں، ان کا نام ہے احمد، اور والد کا نام ہے عبد الاحد، اور ان کا نام لیا جاتا ہے شیخ احمد سرہندی، مجددی، نقشبندی، شیخ احمد سرہندی، نام احمد ہے،
اور باقی ان کے خطابات و القابات ہیں. ان کا کمال کیا ہے؟ آخر کچھ تو ایسا ہے کہ آج کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کو یاد کیا جا رہا ہے. یہ 15ویں صدی چل رہی ہے اور یہ 11ویں صدی کے بزرگ ہیں. 11ویں صدی کے ان کو انتقال کیے تقریباً 400 سال گزر گئے. 400 سال. لوگ اپنے دادا پردادا کو یاد نہیں رکھ پاتے. آج 400 سال تقریباً گزر چکے ہیں اور آج بھی ان کا نام انتہائی عقیدت سے لیا جاتا. اور تقریباً دنیا کے ملکوں میں ان کی شانیں بیان کی جاتی ہیں, ان پر کتابیں لکھی جاتی ہیں, ان پر مقالات اور تھیسس لکھے جاتے ہیں. آخر کیا کیا ہے انہوں نے؟ یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آخر کیا کیا ہے انہوں نے. تو اس تھوڑی سی نشست میں جو کہ مختصر سی ہے, اس میں ساری باتیں تو ہو بھی نہیں سکتی, ناممکن ہے. میں اس مختصر سی نشست میں ان کی زندگی کے چند انتہائی مختصر انداز میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ کا مطالعہ ہو جائے. یہ کون تھے, کیا کیا, کیوں کیا اور کیا کیا کیا, اور ایسا کرنے کی ضرورت کیوں پڑی, تاکہ کچھ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ان کا لیول کیا تھا اور آپ کو یہ پتا چل سکے کہ جب بھی دین پر مشکل وقت آیا ہے تو اس امت کے علماء حق نے ہی اس دین کا دفاع کیا. جب بھی مشکل وقت آیا وہ علماء ہی تھے. اور جو میں آج آپ کے سامنے بیان کرنے لگا یہ انتہائی مشکل وقت تھا, انتہائی مشکل وقت تھا. یعنی میں اپنے جملوں میں اگر آپ سے یہ عرض کروں تو خدا کی قسم غلط نہیں ہوگا. میں اگر آپ سے یہ عرض کروں کہ جس وقت میں ان حضرت نے, حضور قبلہ مجدد الف ثانی نے جس وقت میں کام کیا ہے, اگر اس وقت میں اللہ ان کو کھڑا نہ کرتا اور اللہ ان سے کام نہ لیتا تو لوگوں کے ذہنوں سے اسلام کا تصور نکل کر اسلام ہندوستان کے عجائب خانے میں پہنچنے والا تھا. عجائب خانے میں, میوزیم میں, ایک یادگار کے طور پر کہ بھائی اسلام بھی کوئی چیز ہے, بس اتنا. جیسے آج بچے جاتے ہیں میوزیم میں دیکھنے کے لیے کہ بھائی یہ بھی کوئی چیز ہے. اس کا عمل دخل اسلام کا ختم ہو چکا ہوتا. ہندوستان میں اسلام بس ایک رسم کی طور پر رہ جاتا, وہ بھی چند اس کے لوگ رہ جاتے. اتنا مشکل وقت تھا وہ, اتنا مشکل وقت تھا. یہ وقت کیسے آیا؟ ہندوستان تو وہ جگہ ہے جہاں اسلام عمر فاروق اعظم کے زمانے میں پہنچ چکا تھا. اسلام ہندوستان میں